ناظرین، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یزید کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت کیوں چاہیے تھی؟ آج ہم تاریخ اسلام کے ایک نہایت اہم سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ سوال صرف تاریخ کا نہیں بلکہ حق اور باطل کی اس جدوجہد کا ہے جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے ایک عظیم درس دیا۔ ناظرین، 60 ہجری میں امیر شام کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے یزید کو حکمران بنایا گیا۔ یزید جانتا تھا کہ اس کی حکومت کو ہر مسلمان آسانی سے تسلیم نہیں کرے گا، اس لیے اس نے کوشش کی کہ اسلامی دنیا کی بڑی شخصیات سے فوراً بیعت لی جائے۔ ان شخصیات میں سب سے اہم نام حضرت امام حسین علیہ السلام کا تھا۔ امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت پاک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند اور امت مسلمہ میں بے حد احترام رکھنے والی شخصیت تھے۔ اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو یزید کی حکومت کو بڑی حد تک مذہبی اور سیاسی جواز مل جاتا، لیکن امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر دیا، کیونکہ امام حسین کا موقف تھا کہ حکمران ایسا ہونا چاہیے جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے، عدل قائم کرے اور امت کی رہنمائی کرے۔ آپ یزید کے طرز زندگی اور حکمرانی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کی بیعت صرف ایک سیاسی عمل نہیں ہوگی بلکہ اس سے یزید کی حکومت کو اپنی منمانیاں کرنے کا جواز مل جائے گا۔ اسی لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ انکار یزید کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ یزید نے مدینہ کے گورنر کو حکم دیا کہ امام حسین سے ہر حال میں بیعت لی جائے۔ جب دباؤ بڑھا تو امام حسین مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے۔ اسی دوران کوفہ کے لوگوں نے ہزاروں خطوط لکھ کر امام حسین کو دعوت دی کہ وہ وہاں آ کر قیادت سنبھالیں۔ امام حسین علیہ السلام نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، لیکن بعد میں کوفہ کے حالات بدل گئے اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے باوجود حضرت امام حسین نے حق کا راستہ نہیں چھوڑا اور اپنے اہل خانہ اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ سفر جاری رکھا۔ آخرکار 10 محرم 61 ہجری کو سرزمین کربلا میں وہ عظیم واقعہ پیش آیا جسے دنیا آج واقعہ کربلا کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت امام حسین اور ان کے 72 جان نثار ساتھیوں نے ظلم کے سامنے سر جھکانے کی بجائے شہادت کو قبول کیا مگر باطل کی بیعت نہیں کی۔ ناظرین، کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کی خاطر قربانی دی جا سکتی ہے مگر اصولوں پر سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک ہمیں بھی باطل اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا اور ظالم کو للکارنے والا بنائے۔ آمین۔